بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورت کا نام سورت انبیاء ہے۔ اس کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، قصے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ گزر چکے ہیں، اس لیے ہم ہر واقعے کو تفصیل سے ذکر نہیں کریں گے، بلکہ ان کے متعلق جو اہم ترین ابحاث ہوں گے ان کو ذکر کریں گے۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بحث ہے، ان کی کذب یا توری کے متعلق، اسی طرح ذوالکفل کے پیغمبر ہونے نہ ہونے کے متعلق، یونس علیہ السلام کے متعلق اور بھی دیگر کچھ تفصیلات ہیں، ان کو یہاں ذکر کریں گے جو اہم ہیں۔ اور اگر آپ کو ان پورے 10 سپاروں کی امتحانی مقامات کی PDF فائل چاہیے ہو تو آپ اس کے لیے ہمارے WhatsApp نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بے فکر ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے تمہاری طرف کتاب کو، اس کے اندر تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا اچھا اور تمہاری شرافت کا تذکرہ ہے، قریش کا، عرب کا، اگر تم اہل ایمان ہو جاتے ہو تو، یا اس کے اندر تمہارا تذکرہ ہے، یعنی جتنی تم تدبیریں کرتے ہو پیغمبر کو ستانے کے لیے، پیغمبر کو تکلیفیں دینے کے لیے، وہ ساری اس کے اندر بیان ہیں، یا ذکر سے مراد اللہ کا ذکر ہے۔ وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے غارت کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو، إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو وہاں سے بھاگنے لگے، تیزی سے دوڑنے لگے۔ یرکضون رکض سے ہے، بمانا گھوڑے کو ایڑی لگانا تاکہ وہ تیز دوڑے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، نہ بھاگو، لوٹو اس چیز کی طرف، ان مسکنوں کی طرف اور ان چیزوں کی طرف جن میں تم عیش میں رہتے تھے۔ یہ قول یا تو ان فرشتوں کا ہے، فرشتوں نے ان سے کہا، یا خود اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ان سے کہا گیا کہ تم واپس لوٹو اور اپنی جگہ پہ جا کر آج ہمیں جھٹلاؤ۔ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ بنا دیا ہم نے ان کو کٹی ہوئی مردہ کھیتی، حصیدن کٹی ہوئی کھیتی، خامدین مردہ۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے ہیں کہ بنائیں کھیل، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم بنا لیتے اپنی جانب سے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ لاف سے مراد عورت ہے یا اولاد ہے، اگر ہمیں عورت بنانی ہوتی، بیوی بنانی ہوتی، یا اولاد بنانی ہوتی تو ہم بنا لیتے۔ ان کے اندر دو احتمال ہیں، یا تو یہ شرطیہ ہے، اس وقت ہوگا اگر بالفرض اگر ہمیں کرنا ہوتا تو ہم کر لیتے اپنی طرف سے، اور دوسرا یہ کہ ان نافیہ ہے، اس وقت معنی یہ بنے گا ان کننا فاعلین، نہیں ہے ہم ایسا کرنے والے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں تکبر کرتے وہ اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ اس سے تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن میں، لا یفترون، اور سست نہیں پڑتے۔ یستحسرون تھکنا، اور یفتنون بمانا سست پڑنا۔ آگے فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہہ، یا بنایا ہے اس کے علاوہ معبود، یا پیچھے ہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض، اور اس کے آگے فرمایا لو کان فیہما آلہہ، اس کو پھر دوبارہ ذکر کیا، اور یہاں فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانہ۔ یہ اتخذوا من دونہ آلہہ، الہ کا تذکرہ دو دفعہ ہے۔ یہاں تکرار کی وجہ کیا ہے؟ تکرار کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رد کیا ہے وہ اس اعتبار سے کیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا، عقلاً بھی ثابت ہوتا، لو کان فیہما آلہہ، عقلی دلیل، تو بھی فساد مچ جاتا، یعنی یہ عقلاً بھی محال ہے۔ اور اب یہاں پر کہا ام اتخذوا من دونہ آلہہ، یہاں رد کیا ہے ان کا نقلاً، اور اس لیے آگے فرمایا قل ہاتوا برہانکم، کہ کوئی نقلی دلیل لے کر آؤ۔ لہٰذا عقلاً نقلاً دونوں طرح سے بات محال ہے کہ اللہ کا کوئی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ ھذا ذکر من معی، یہ تذکرہ ہے، کتاب ہے جو میرے ساتھ ہیں، وذکر من قبلی، اور کتاب، یہ کتاب ہے ان کی جو مجھ سے پہلے ہیں۔ من معی سے مراد قرآن مجید ہے، اور من قبلی سے مراد تورات اور دوسری چیز۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے مخاطب تو مشرکین ہیں، مشرکین نہ قرآن کو مانتے تھے، نہ اسی طرح تورات زبور انجیلوں کا مانتے تھے، تو انہیں ان کی دعوت کیوں دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حقیقتاً غور سے دیکھا جائے تو وہ ان کتابوں کو مانتے تھے، ضد اور اناد کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ آسمانی کتاب، آسمانی دین ہے، ضد کی وجہ سے نہیں قبول کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز کی طرف دعوت دی کہ جا کر تورات زبور انجیل ان کو دیکھ لو، کیونکہ تم ان کو کچھ نہ کچھ اعتبار سے بہتر مانتے ہو۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جن کو کیا، بے شک ان السماوات والارض، بے شک کہ آسمان اور زمین، کانتا رتقاً بند تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پس ہم نے انہیں کھول دیا۔ بند تھے کس اعتبار سے تھے اور کھولا کس اعتبار سے؟ دو طرح سے اس کی تفسیر ہے۔ ایک یہ ہے کہ بند تھے یعنی تہ بتہ تھے، جب اللہ نے زمین آسمان کو بنایا تو آپس میں تہ بتہ تھے، ملے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو ہوا پیدا کی، ہوا کے ذریعے اللہ، تو رتق اور فتق اس اعتبار سے ہوا کہ پہلے ملے ہوئے تھے، ہوا سے انہیں کھولا۔ دوسری تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ آسمان و زمین بند تھے، مطلب یہ تھا کہ آسمان کے بند ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آسمان سے بارش نہیں برستی تھی، اور زمین کے بند ہونے کا مطلب یہ تھا کہ زمین غلہ نہیں اگاتی، پھر اللہ نے بارش کو پیدا کیا، بارش کا نظام کیا، اور زمین کے اندر وہ قوت پیدا کر دی کہ اس سے غلہ پیدا ہونے لگا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور بنائے ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو پانی سے پیدا نہیں ہوتی، اور یہاں پر ہر ایک کی طرف نسبت کی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر چیزوں کی جو ہے زندگی ہے وہ پانی سے قائم، کیونکہ وہ پانی سے بنے ہیں، اس لیے اکثر جو ہوتا ہے وہ کل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اب جب اکثر کل کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے لفظ کل کہہ دیا کہ
تمام چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا۔ یا دوسرا کہتے ہیں کہ زندگیاں ہیں وہ ان کی بقا کے لیے پانی ضروری، تو جو کہ پانی ضروری ہے اس لیے مجازی طور پر اس کی طرف نسبت کر دی کہ ہم نے پانی سے بنایا، یعنی ان کی بقا پانی کے ذریعے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اس آیت کا شان نزول ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، ابو جہل اور ابو سفیان وہیں کھڑے تھے، اس وقت مسلمان نہیں، تو ابو جہل نے دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جملہ کسا کہ بنی عبد مناف کا نبی یہی ہے۔ ابو سفیان کو یہ سن کر غصہ آ گیا، اس نے کہا بنی عبد مناف کے اندر نبی کا ہونا تجھے کیوں ناگوار گزرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے دونوں کی یہ باتیں سن، جب یہ بات سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے اور ابو جہل کو ڈرایا اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تو اس وقت تک باز نہیں آئے گا جب تک کہ تجھ پر وہی مصیبت نہ آ جائے جو تیرے چچا پر آئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی ہے وہ جو تذکرہ کرتا ہے تمہارے معبودوں کا؟ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، پیدا کیا گیا انسان جلد بازی سے، یعنی اس کی طبیعت کے اندر جلد بازی ہے۔ یا انسان سے مراد ایک قول تو یہ کہ آدم علیہ السلام، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح ڈالی تو جیسے آنکھوں کے اندر روح پہنچی تو وہ جنت کے پھلوں کو دیکھ، اور اس کے بعد جب روح پیٹ تک پہنچی تو کھانے کی خواہش ہوئی، جیسے ابھی ٹانگوں تک پہنچی تھی تو آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ، اس لیے انہیں کہا یا اس سے مراد ہر انسان ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر جلد بازی ڈال دی گئی۔ یا آدم علیہ السلام کی جلد بازی سے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی انسانوں کی طرح مراحل سے نہیں گزارا، نطفہ، علقہ اور یہ مضغہ وغیرہ اس طرح سے نہیں بنایا، بلکہ انہیں جلد پیدا کیا۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ آئے گی ان کے پاس اچانک، فتبہتہم، پس حیران بنا دے گی ان کو، مبہوت کر دے گی ان۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار، فرما دیجئے کون حفاظت کرے گا تمہاری، من یکلؤکم، کون حفاظت کرے گا تمہاری، ام لہم آلہۃ تمنعوہم من دوننا، کیا ان کے لیے اور معبود ایسے ہیں، تمنعوہم من دوننا، جو ان کی حفاظت کر لیتے ہوں، لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں طاقت رکھتے وہ تو اپنی مدد کرنے، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی وہ ہماری جانب سے رفاقت کیے جائیں گے، ساتھی بنائے جائیں گے، یعنی جیسے اہل ایمان کے لیے شفاعت کرنے والے ہوں گے اس طرح مشرکین کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا ساتھی بننے والا نہیں ہوگا۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر چھو جائے ان کو لپٹ عذاب تیرے رب کے عذاب کی، نفحہ منا لپٹ، جھونکا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم رکھیں گے ترازو کو، انصاف کا ترازو۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ ترازو قائم کیے جائیں، معتزلہ اس کے منکر ہے، وہ کہتے ہیں یہ فضول کام، ترازو قائم کرنا، اللہ کو سب علم ہے، لیکن بہت سارے احادیث ہے، اسی طرح یہ آیت بھی دلالت کر رہی ہے کہ میزان قائم کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو بھی اس کے اندر رکھا جائے تو زمین آسمان اس ترازو کے اندر آ جائیں، سما جائیں۔ اسی طرح اور ایک روایت آتا ہے جس میں زمین آسمان کو ایک پلڑے میں اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، تو ان بہت ساری روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ترازو قائم کیے جائیں گے۔ پھر یہاں پر موازین آیا، میزان کی جمع لائے گئے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر شخص کا ترازو الگ ہو، اس لیے جمع لایا گیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمع کا لفظ لایا گیا ہو لیکن مراد ایک ہی ہو، ایسا بھی عربی میں ہوتا ہے کہ جمع لائی جاتی ہے ایک کے لیے، عظمت و شرافت کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور ضیاء، روشنی اور نصیحت متقین۔ فرقان سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ فرقان سے مراد غلبہ ہے، بدر والے دن فتح ہوئی تھی، غلبہ ہوا تھا تو اس لیے اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ تو ان کو بھی فرعون سے نجات ملی تھی، تو نجات کو جو ہے جس دن نجات ملی اور اس نجات کو فرقان سے تعبیر کر دیا، یا اس سے مراد تورات ہی، کیونکہ تورات بھی حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی ہے، اس لیے اس کو فرقان کہہ دیا گیا۔ اگر تو فرقان سے مراد نجات ہو دشمن سے تو پھر آگے ذکر اور ضیاء سے مراد تورات ہو، اگر اس سے مراد فرقان سے مراد تورات ہو تو ضیاء اور ذکر سے مراد علم و حکمت ہوگی، کہ ضیاء جو ہے تورات کے اندر ایسے مضامین تھے جن کے ذریعے سے آدمی گمراہیوں سے نکل کر روشنی کی طرف، نور کی طرف آ سکتا تھا، ہدایت کی طرف آ سکتا، اسی طرح ایسی نصیحت بھی موجود۔ ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ فرقان سے مراد جو ہے وہ جدا کرنا ہے، مطلب یہ کہ وہ دن ہے، وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ دیا تھا، اس کے اندر 12 راستے بنا دیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَ، ہم نے عطا کی ابراہیم کو رشد سے مراد یا تو توحید پر قائم رہنا اور بت پرستی سے احتراز ہے، یا اس سے مراد نبوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی انہیں نبوت دی گئی۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور درگت بناؤں گا، توڑ دوں گا تمہارے بتوں کو، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم ان کے پاس سے چلے جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے تم ایڑیوں کے بل۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، پس بنا دیا ان کو جزازن، ٹکڑے ٹکڑے مگر ان میں سے
بڑا، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کس کی طرف رجوع کریں؟ الیہ ضمیر کا مرجع یا تو وہ بڑا بت ہے تو اس کے پاس آئیں گے اور پھر سوچیں گے، یا ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام خود ہیں کہ پھر میرے پاس آئیں گے، پھر میں انہیں سمجھا دوں گا۔ قال بل فعل، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ اس نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، اس بڑے نے، فاسألوہم سوالکم۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا خود تھا اور نسبت بڑے کی طرف، تو یہ تو جھوٹ ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر اسناد مجازی کی ہے۔ اسناد مجازی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو خود تھا لیکن نسبت بڑے کی طرف کی، وہ اس وجہ سے کی کہ وہ بڑا ان کا سبب تھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ نفرت ان کے بڑے سے تھی، لوگ اسی کے سامنے جو ہے وہ کھانا پینا رکھتے جاتے تھے، برکت والا سمجھ کے پھر لے جاتے تھے، چونکہ وہ سبب بنا تھا اس لیے سبب کی وجہ سے اس کی طرف نسبت کرتے، اور یہ اور چیزوں میں بھی ممکن ہے کہ جو چیز سبب بنتی ہے اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی جاتی۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تعریض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مشہور ہے خطاطی کے اندر، اچھا انداز سے لکھتا ہے اور اس کا اپنا انداز اور خط اور فونٹ جو ہے وہ مشہور ہے لوگوں کے اندر۔ اب وہ ایک جگہ پر تحریر لکھی ہوئی اور وہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی شخص آ کر اس سے پوچھتا ہے کیا یہ آپ نے لکھا ہے؟ اب چونکہ وہ خط اور وہ انداز اسی کا مشہور ہے لوگوں میں، اب کوئی آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ نے لکھا ہے، تو وہ شخص بجائے یہ کہ میں نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے ساتھ بیٹھے ہوئے اس شخص کی طرف نسبت کر دیتا ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے کہ نہیں یہ اس نے لکھا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھنے میں تو یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ حقیقتاً کلام کا ایک حصہ ہے جسے جھوٹ نہیں کہتے بلکہ اسے تعریض کہتے ہیں، کہ ظاہراً جب میرا انداز ہے اور میں ہی لکھتا ہوں اور مشہور میں ہی ہوں اور میں ہی اس کے قریب بیٹھا ہوں تو میں نے ہی کیا ہے، وہ تو نہیں کر سکتا، اس کے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ تعریض ہوتی ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا کیا کہ جب وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، میں ہی مشہور ہوں اس بارے کے اندر، تم خود کہتے ہو کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، تو جب میں ہی مشہور ہوں، میں ہی نفرت کے اندر اکیلا شخص موجود ہوں، تو میں نے ہی کیا ہوگا، اب یہ جو بت ہے جس کی طرف نسبت کر دی وہ تو کر نہیں سکتا، تو یہ تعریض۔ پھر یہاں اس پر سوال یہ ہوا کہ ٹھیک ہے یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ اسناد مجازی نہیں تھا، یا پھر یہ تعریض تھی، لیکن حدیث پاک کے اندر اس کے لیے لفظ کذب کا استعمال آیا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا، تو اس کا جواب دیتے ہیں مفسرین کہ چونکہ یہ پیغمبر کی شان کے لائق نہیں، توریہ تو ہے اور جھوٹ نہیں ہے لیکن پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں تھا، اس لیے جو ہے حدیث میں ان کے لیے کذب کا لفظ آیا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے ہاں گناہ شمار۔ اس پر بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ابتدا میں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ان کو رشد عطا کیا، اور دوسری جگہ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور نمونے کے پیش کیا ہے ان کے اعمال کو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کے اپنے والد کے لیے استغفار کا استثناء کیا، ان چیزوں کا بھی استثناء فرما دیتے ہیں، لہذا یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ کلام کا انداز ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم نے نجات دی ابراہیم کو اور لوط کو زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اس سے مراد شام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بہت لمبی ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے تھے، شام کے علاقے میں چلے گئے تھے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْصِمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور داؤد اور سلیمان کو جب فیصلہ کیا انہوں نے کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب گھس گئی ان میں قوم کی بکریاں۔ یہ واقعہ تو آیا ہوا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں جو ہے، قوم کی بکریاں دوسرے کھیت میں گھس گئی، انہوں نے سارا کھیت برباد کر دیا، وہ دونوں جو ہے اپنا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کیونکہ کھیت کی قیمت جو ہے وہ اس کی بکریوں کے بقدر تھی، بکریوں کی قیمت کی بقدر تھی، تو فرمایا کہ تم نے نقصان کیا لہذا اپنی بکریاں دے کر نقصان کی بھرپائی کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کو جب اس واقعے کا علم ہوا، انہوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں دوسرا فیصلہ کرتا جو اس سے زیادہ بہتر ہوتا۔ وہ فیصلہ یہ کہ یہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے اور پھر جو ہے اس کی کھیت کے اندر سینچائی کرے اور اس کو پھر سے آباد کرے، اور جب کھیت اتنے بڑے ہو جائیں جتنے کہ پہلے تھے بکریوں خراب کرنے سے پہلے، تو پھر کھیت اسے واپس کر دے اور بکریاں لے لے۔ ابھی جس میں جتنی بھی مدت لگی، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، اتنے بکریوں وہ کھیت والا ان سے نفع کماتا رہے، دودھ وغیرہ سے نفع کماتا رہے۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ بکریوں والے کے پاس بکریاں واپس آ جائیں گی، کھیت والے پہ کھیت آ جائیں گے، درمیان میں جو مدت ہوئی ہے اس مدت میں کھیت والے کو دودھ وغیرہ کا نفع مل جائے گا، تو انہوں نے اس کو زیادہ بہتر سمجھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان کے فیصلے کا حاضر تھے۔ یہ فیصلہ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، جمع کی ضمیر لائی گئی اس وجہ سے کہ داؤد علیہ السلام بھی تھے، ان کے ساتھ فریقین بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، جمع اس لیے کہا، یا مراد تو صرف داؤد اور سلیمان ہی ہیں لیکن تثنیہ کے لیے جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے عظمت کی وجہ سے۔ پھر فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، ہم نے جو بہتر والی سمجھ تھی وہ سلیمان کو سمجھا دی، وَكُلًّا آتَيْنَا، اور سب کو ہم نے ہی عطا کیا تھا، یعنی یہ کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی ہماری ہی جانب سے تھا، وہ بھی ہم نے ہی عطا کیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی ہماری طرف سے تھا، لیکن ان میں بہتر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ تھا۔
اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ مختلف ہے اور دونوں اللہ کی جانب سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط نہیں تھا، وہ حقیقتاً ایک قاضی اور حاکم کی حیثیت سے فیصلہ تھا۔ قاضی اور حاکم کے بعد جب فیصلہ آئے گا تو ثبوتوں کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بھرپائی کی جائے نقصان۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صلح پر مبنی تھا، انہوں نے صلح کا مشورہ دیا کہ اس طرح سے صلح کر لی جائے، تو دونوں نے الگ الگ حیثیت سے فیصلہ کیا۔ داؤد علیہ السلام حاکم تھے، قاضی تھے، اس لیے انہوں نے اس اعتبار سے فیصلہ کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں ایک مشورتاً انہیں صلح کا فیصلہ دیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ تو دونوں کا اجتہاد اپنی جگہ درست تھا اور دونوں کی حیثیت مختلف تھی، لیکن صلح چونکہ فیصلے سے بہتر ہوتی ہے اس لیے ان کو ترجیح دی گئی۔ اور پھر چونکہ داؤد علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا تھا، دونوں کا اجتہاد تھا، اس لیے آگے فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ہی حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ اسی وجہ سے مجتہد جب اجتہاد کرے گا، چاہے وہ صحیح نتیجے پہ پہنچے چاہے وہ غلط نتیجے پہ پہنچے، اسے ثواب بہرحال ملے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھائی ان کو زرہ بنانے کی کاریگری، لِتُحْصِنَكُمْ، تاکہ وہ بچائے تم کو من بأسکم، تمہاری لڑائی سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانے کی ملکہ عطا کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو زرہ ہوتی تھی وہ سپاٹ ہوتی تھی، یعنی لوہے کی ہوتی تھی، جو لوہے کی چادر ہوتی تھی، ایک پورا حصہ ہوتا تھا گردن سے لے کے ناف تک پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک پورا حصہ ہوا کرتا تھا وہ پیچھے کمر کا حصہ ہوتا تھا، بازو کا پورا ایک حصہ ہوتا تھا لوہے کی چادر کی طرح، تو اس سے جو ہے وہ تنگی ہوتی تھی ذرا، اٹھتے بیٹھتے بھاگتے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ سکھایا کہ انہوں نے کڑیوں کو جوڑ کر زرہ بنانا کی، جیسے کہ چین بنی ہوتی ہے، پازیب وغیرہ کی چین ہوتی ہے، گلے میں ڈالنے والی چین ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے گول ہوتے ہیں، کڑیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں لگی ہوتی ہیں۔ چین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے، اس کو فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کو پہن کے جو ہے وہ آسانی سے اٹھا بیٹھا جا سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی تھی۔ بس ان کا سوال جاتا ہے کہ صنعت البوس کی مراد واضح ہے، تو اس سے مراد زرہ بنانے کا طریقہ ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، رب انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے چھوا ہے تکلیف نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر بہت زیادہ آزمائش آئی، ان کے آل اولاد مال سب ضائع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خود بھی بیماری میں مبتلا ہو۔ انہیں بیماری کیا تھی تو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں جانتے کہ انہیں تعین کے طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہیں کیا بیماری۔ بعضوں نے بہت ساری بات لکھی ہے لیکن مفسرین نے ان کی تردید کی ہے۔ وہ کسی سخت بیماری کے اندر مبتلا تھے جس کی وجہ سے سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے سوائے ان کی اہلیہ کے، وہ ان کے ساتھ۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے تو بعض کہتے ہیں 3 سال، بعض نے کہا 7 سال، اور بعض نے 18 سال بھی ذکر کیا ہے کہ 18 سال تک بیمار رہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کی اہلیہ کو جو ہے شیطان نے تو حکیم کی صورت میں آ کر انہیں بہکانا چاہا اور کہا کہ میرے پاس علاج ہے، لیکن شرط یہ میں علاج کر دوں گا تو بعد میں یہ کہنا ہوا کہ تیری وجہ سے شفا ملی۔ اہلیہ نے آ کر یہ بات حضرت ایوب سے کہی تو حضرت ایوب کو نے کہا وہ شیطان تھا، اس پر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے قسم بھی کھائی کہ میں اس کو 100 کڑیاں لگاؤں گا۔ اسی کو یہاں کہا انی مسنی ضر، یا تو یہ وہی تکلیف ہوئی آپ کو اس سے کہ شیطان میری اہلیہ کے پاس آ گیا، یا پھر اس وجہ سے کہ مجھے جو تمام تر تکلیف ہوئے ہیں وہ مراد۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے دی ان کے اہل اسی کی مثل اور بھی۔ اب مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے انہی اہل کو زندہ کیا تھا یا اور عطا؟ زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو دوبارہ زندہ کیا اور حیات عطا کر دی تھی، اور انہی جتنے اور بھی دی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو جوان کیا، پھر ان سے اولاد ہوئی، بعد میں یہ اولاد ہوئی، پہلے والے زندہ نہیں ہوئے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ، اور اسماعیل کو، ادریس کو اور ذوالکفل۔ ذوالکفل کون ہے اور کیا یہ پیغمبر تھے یا نبی؟ ان کے بارے میں روایت یہ آتی ہے کہ ذوالکفل جو ہے وہ حضرت یاسا علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ حضرت یاسا علیہ السلام نے ایک دفعہ جب ان کا وقت آیا، قریب آیا آخری، تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اور کہا کہ جو شخص بھی ان 3 شرطوں پر عمل کرے گا میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ وہ کیا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے گا، رات کو نماز پڑھے گا اور غصہ نہیں کرے گا لوگوں کے معاملات۔ تو 3 مرتبہ انہوں نے پہلے دفعہ کہا کون ہے تو ایک شخص کھڑے ہوئے ذوالکفل، پھر انہوں نے دوبارہ اعلان کیا، پھر بھی یہ کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ بھی یہ کھڑے ہوئے، ان کو خلیفہ بنا دیا۔ اب پھر ایک دفعہ شیطان جو ہے اس نے چاہا کہ انہیں غصہ دلایا جائے، وہ ان کے پاس آیا۔ یہ سارے رات نماز پڑھتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے، صرف تھوڑے دیر کے لیے دن میں قیلولہ کرتے تھے۔ شیطان نے بہکانے کے لیے ان کے پاس ایسے وقت میں آیا جب یہ قیلولے کا وقت تھا، تو اور آگے کہا کہ میرے ساتھیوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ فیصلہ کر دیں۔ حضرت ذوالکفل نے کہا کہ آپ کل آنا جب میں معاملات طے کر رہا ہوں گا، لوگوں کے معاملات حل کر رہا ہوں گا۔ لہٰذا اگلے دن شیطان نہیں آیا۔ پھر جب وہ وقت گزر گیا، پھر جب قیلولے کا وقت آیا پھر آ گیا، تو حضرت ذوالکفل نے پھر پوچھا کہ کل کیوں نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ وہ مان گئے تھے، جب میں نے آپ کو شکایت کی تو انہوں نے کہا ہم تیرا حق دے دیتے، اس لیے میں آیا نہیں، میرا حق مل رہا تھا۔
لیکن بعد میں مقرر اب میں آیا ہوں۔ تو حضرت ذوالکفل نے پھر یہی کہا کہ تم اس دن آ جانا، لہٰذا یہ چلا گیا۔ اب 2 دن جو ہے وہ بالکل ہی نہیں سوئے۔ تیسرے دن جو ہے آپ نے دربان کو وہ پھر بھی نہیں آیا تھا، تو پھر حضرت ذوالکفل نے دربان سے کہہ دیا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا۔ تیسرے دن آیا تو پھر شیطان آ گیا، تو حضرت ذوالکفل سمجھ گئے کہ چونکہ دربان نے آنے نہیں دیا اور دروازے بند ہیں، لہٰذا شیطان ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اس کے چنگل میں نہ آ سکے۔ اب ایک قول تو یہ کہ یہ خلیفہ تھے، پیغمبر نہیں تھے، نیک آدمی، اور دوسرے لوگ یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر۔ تطبیق اس طرح سے دی جاتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے پہلے خلیفہ ہوں، بعد میں انہیں اللہ نے نبوت بھی عطا کر دی ہو، اور زیادہ بہتر بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا تذکرہ درمیان میں پیغمبروں کے درمیان آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت زکریا جو تھے وہی ذوالکفل تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ حضرت ذوالکفل اور شخصیت۔ وذنونی اور مچھلی والا اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلے گئے غصے کی حالت۔ ایک تو واقعہ وہی مشہور ہے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے جب عذاب نہیں آیا۔ دوسرا ایک یہ بھی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کے ذریعے بادشاہ کو یہ بات کہی تھی، حکم بھیجا تھا کہ وہ انبیاء میں سے جو ان کی حکومت میں تھے کسی شخص کو، کسی پیغمبر کو بھیجیں طاقتور قوم سے لڑنے کے لیے۔ تو بادشاہ نے یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ جا کر لڑائی کریں۔ حضرت یونس نے کہا مجھ سے زیادہ طاقتور لوگ موجود ہیں، لہٰذا آپ ان میں سے کسی کو بھیج دیں، لیکن بادشاہ یہ بات نہ مانا، اور اس بات پر اس نے حضرت یونس علیہ السلام پر ہی زبردستی کی، کہا اور آپ ہی جائیں۔ لہٰذا اس وجہ سے یونس علیہ السلام غصے میں وہاں سے چلے گئے، لیکن زیادہ مشہور وہی ہے کہ وہ اپنی قوم پر جب عذاب نہیں آیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ یونس میں گزر چکا ہے، اس وجہ سے غصے کے اندر گئے۔ اگر فرمایا فظنّا ان لن نقدر علیہ، پس گمان کیا انہوں نے کہ ہرگز ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ نقدیرہ یہ اہم مقام ہے۔ نقدیرہ اس کے بارے میں 3 احتمال ہے۔ پہلا یہ ہے کہ یہ مشتق ہو قدرت سے، اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے گمان کیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھ سکیں گے۔ جب قدرت نہیں رکھ سکیں گے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پیغمبر بھلا کیسے یہ اعتقاد کر سکتا ہے۔ ہر عام آدمی مومن بھی یہ مانتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو پیغمبر کیسے یہ گمان کر سکتا ہے کہ ہم اس پر قادر نہیں ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر ظن جو ہے وہ ایک وسوسہ سا اور ایک خیال کے معنی میں ہے، جو دل میں ایک دم آیا اور چلا گیا، انہوں نے گمان نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے انہیں کسی اس شخص سے جو یہ سوچ رکھتا ہے۔ تو اگر یہ قدرت سے مشتق بھی ہو تب بھی یہ خیال تھا، بالکل اسی طرح جیسے کہ حتیٰ اذا اثر رسل و ظنوا کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ خیال آیا اور چلا گیا، آدمی اس کا مکلف بھی نہیں ہو۔ دوسرا کہتے ہیں کہ یہ قدر سے مشتق ہے، اس وقت اس کا معنی یہ بن سکتا ہے کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اللہ کی حکم کے بغیر، اللہ کی طرف سے وہی آئے بغیر ہی کشتی میں سوار ہو کر چلا جاتا ہوں، تو اللہ مجھ پر تنگی نہیں کریں گے۔ اپنا انہوں نے اجتہاد کیا، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم بھی نہیں تھا کہ نہیں جانا، تو انہوں نے اجتہاد کیا اور یہ سوچا کہ اللہ تنگی نہیں کریں گے میرے جانے کو۔ اور تیسرا یہ کہتے ہیں یہ قدر سے ہی مشتق ہے بمعنی تقدیر کے۔ اس وقت ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، کہ یہ بھی ان کے اجتہاد پر مبنی تھا کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر کوئی گرفت کا فیصلہ نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں تھا، اللہ کی طرف سے گرفت کا فیصلہ آ گیا۔ تو تین معنی بنتے ہیں، 3 احتمال ہیں، جن میں سے آخری 2 لینے پہ کوئی اشکال نہیں ہوتا، پہلے پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر کیسے سوچ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ ایک خیال اور وسوسہ تھا، آیا اور چلا گیا، یا یہ اللہ نے تشبیہ دی ہے کسی شخص کے ساتھ۔ بہتر یہی کہ آخری 2 احتمال کو لے لیا جائے، اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ فنادا فی الظلمات، پس پکارا اس نے ظلمتوں میں، جمع آیا ہے۔ ایک یہ کہ رات کی تاریکی تھی، دوسرا سمندر کی تاریکی تھی، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، پس پھونک دی اس میں ہماری روح۔ روح سے کیا مراد ہے؟ اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ کہ روح بمعنی امر کے ہے، یعنی اس میں پھونک ماری ہمارے حکم اور ہمارے امر سے۔ دوسرا یہ کہ روح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت مین زائدہ ہوگا اور یہ مفعول بنے گا کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو پھونک دیا گیا، روح پھونک دی گئی۔ تیسرا کہتے ہیں روح سے پہلے لفظ جہت وہ ہے محذوف ہے، اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، جبرائیل کی جہت کے ذریعے سے روح پھونکی گئی، اس کے اندر پھونک ماری گئی تھی۔ آگے فرمایا وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، اور ناممکن ہے کسی بستی پر جس کو ہم ہلاک کر چکے کہ وہ لوٹ جائیں۔ یہاں حرام اور لا یرجعون اس کے 2 طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ حرام ممتنع کے معنی میں ہے، ناممکن کے معنی میں ہے، اور لا یرجعون میں لام زائد ہے۔ اس وقت اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ناممکن ہے کسی بھی بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹ کر واپس دنیا میں آئے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ حرام بمعنی واجب کے ہے، اور لا یرجعون میں لام غیر زائد ہے۔ اس وقت معنی بنے گا کہ لازمی بات ہے کسی بھی بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹ نہیں سکتی۔ دونوں صورتوں میں تفسیر یہی بنے گی کہ جو ہلاک ہو گیا اب وہ دنیا میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ قیامت
نہیں آ جاتی حتی اذا فتحت یاجوج، یہاں تک کہ کھول دیا یاجوج ماجوج، وہم من کل حدب، اور وہ ہر بلندی سے ہر ٹیلے سے ینسلون نکلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں انکم وما تعبدون، یہ ما جو ہے بعض حضرات کہتے ہیں ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے، اس کے اندر صرف بت داخل جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں ما یہاں عام ہے، ذوی العقول کو بھی شامل ہے، غیر ذوی العقول کو بھی شامل۔ اب جب ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کو شامل ہوگا تو پھر کہتے ہیں اس کے اندر تو عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام بھی شامل ہو جائیں گے، اس لیے کہ عیسائی ان کو پوچھتے ہیں، یہودی ان کو پوچھتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کو پوچھتے تھے بعض قبیلے، اور یہی وجہ تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ جو ہے وہ ابن زباری یا زباری کے پاس گئے اور سے جا کہا کہ اس طرح انہوں نے ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ تو ابن زبری نے کہا اگر میں وہاں ہوتا تو میں پھر انہیں جواب دیتا، تو مشرکین نے کہا کیا جواب دیتا؟ اس نے کہا میں کہتا کہ اگر یہ سارے جہنم میں جائیں گے تو پھر وہ جن کو عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، کہ جن کے لیے کلمہ سبقت کر گیا ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے۔ تو اس پر اشکال ہوتا تھا کہ اگر ما عام ہے تو پھر اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر بھی شامل ہو جائیں گے، تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں، یہ ان کے لیے ہے یہ آیات وعید جو اپنی عبادت پر راضی تھے، چاہے وہ ذوی العقول میں سے تھے چاہے غیر ذوی العقول میں سے تھے۔ جو اپنی بات پر راضی تھے جیسے کہ نمرود، فرعون، وہ ذوی العقول میں سے تھے لیکن اپنی بات پر راضی تھے، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جو عبادت پر راضی ہی نہ تھے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر، وہ اس آیت کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہیں غمگین کرے گی ان کو بڑی گھبراہٹ۔ یہ بڑی گھبراہٹ کب ہوگی؟ اس میں کئی قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نفخہ ثانیہ کے وقت ہوگی یہ بڑی گھبراہٹ۔ دوسرا قول یہ مفسرین کا کہ یہ نفخہ اولا کے وقت۔ تیسرا قول مفاظ مفسرین کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ ان سب سے پہلے ہوگی، گویا انہوں نے کہا نفخے 3 ہوں گے، پہلے نفخے کے اندر گھبراہٹ ہوگی، دوسرے نفخے میں سب مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، تیسرے نفخے میں سب زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن احادیث کے اندر 2 نفخوں کا تذکرہ آیا، 3 کا نہیں آیا زیادہ، اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو گھبراہٹ ہے یہ پہلے نفخے کے وقت ہی ہوگی، یہ کوئی الگ نہیں ہے، پہلے گھبراہٹ ہوگی پھر سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر جن حضرات نے یہ کہا کہ یہ ہوگی نفخہ ثانیہ کے بعد، ان میں بھی پھر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ اس وقت ہوگی جب موت کو ذبح کیا جائے گا، بعض کہتے ہیں اس وقت جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، بعض کہتے ہیں اس وقت ہوگی جب جہنم کو بند کر دیا جائے گا، ممکن ہے تمام وقت ہو۔ اگر فرمایا یوم نطوی السماء قطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو مثل مضمون لکھے ہوئے کاغذ کے لپیٹنے کی طرح۔ سجل الکتب کے اندر 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے سجل مضمون کو کہتے ہیں اور کتب مکتوب کے معنی میں ہے لکھا ہوا کاغذ، گویا معنی یہ بنے گا ہم آسمان کو ایسے لپیٹیں گے جیسے کوئی کاغذ اس پر مضمون لکھا ہوا ہو، اس کاغذ کو لپیٹ دیا جائے تو ساتھ مضمون بھی لپٹ جاتا ہے، ہم آسمان کو بالکل اسی طرح لپیٹ دیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سجل ایک فرشتے کا نام، جس طرح وہ فرشتہ جو ہے کاغذ کو لپیٹتا ہے، مضمون والے کاغذ کو، اسی طرح لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹتا ہے، اسی طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں بعد ذکر کے لکھنے۔ زبور کتابوں کو کہتے ہیں اور زبور اس کتاب کا نام بھی ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ذکر سے کیا مراد ہے اور زبور سے کیا مراد، اس میں کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے اور زبور سے مراد ساری آسمانی کتابیں۔ ہم نے پہلے یہ باتیں لوح محفوظ میں لکھی، اس کے بعد ساری آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھ دی کہ بے شک زمین جو ہے ہم اس کے وارث میرے نیک بندے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ذکر سے مراد تورات ہے اور زبور سے مراد ساری وہ کتابیں ہیں جو تورات کے بعد نازل ہوئی ہیں، انجیل، زبور، تو قرآن مجید ساری۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے اندر قول ملتے ہیں۔ اگر فرمایا ان الارض یرثها، بے شک کہ زمین وارث بناتے ہم، وارث ہوں گے اس کے میرے نیک بندے۔ زمین سے یہاں کہتے ہیں بالاتفاق جنت مراد ہے کہ جنت کی زمین کے وارث نیک بندے ہی ہوں گے۔ بعض کا قول یہ بھی ہے کہ زمین سے مراد عام ہے، جنت ہو یا دنیا ہو، کہ اس پر جو ہے نیک بندوں کا ہی غلبہ ہوگا، بالآخر انہی کا ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں تمام شامل ہیں، انسان، جنات، مومنین، کفار، نباتات، حیوانات، جمادات، سب کے لیے نبی علیہ السلام رحمت۔ باقی تمام کے لیے تو رحمت سمجھ میں آتے ہیں، کافروں کے لیے کس طرح سے رحمت؟ کافروں کے لیے اس طرح سے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی وجہ سے انہیں دنیا میں ہی مکمل طور پر ختم کرنے یا ان کی صورتیں مسخ کرنے اور ان کی شکلوں کو بگاڑنے، اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا ہے۔ ان کے حق میں یہی رحمت کہ اب ان سے جو ہے وہ جہاد ہوگا، اور جہاد میں بھی جنگ میں چند لوگ آئیں گے اور ان چند میں سے بھی کچھ مریں گے، باقی جو ہے وہ مسلمانوں کے ماتحت آ جائیں گے، قیدی بنیں گے، پھر اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اخلاق سے متاثر ہو کر
ایمان لے آئیں، اور ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ لہٰذا کافروں کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت